کائنات کے اندر بہت سارے انسان ایسے ہیں جو بظاہری طور پر صحیح دل اور صحیح دماغ رکھتے ہیں، لیکن تحقیق کے بغیر وہ خالی ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں شالوم، سلام اور السلام علیکم۔ پیارے ناظرین اور دوستوں، بہنوں بھائیوں، آج کے اپنے پروگرام کا آغاز اس دعائے خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں اور خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کو بڑی برکت دے۔ ہمارا مضمون ہے اور موضوع ہے تبصرہ بخاری شریف، اور پچھلے کئی ہفتوں سے ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا پروگرام 5واں پروگرام ہے اور امید واثق ہے کہ آپ اس سے بھی بہت کچھ سیکھ کر دوسروں کے ساتھ بیان کرنے کے قابل ہوں گے۔ آئیے ہم بخاری شریف کے تبصرے کی طرف چلتے ہیں، اور آج بھی یقیناً بہت سی اچھی باتیں، علمی باتیں آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو روشن کریں گی تاکہ آپ دوسروں کے ساتھ اس کو بانٹ سکیں۔ تو آج ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں بخاری شریف کی ایک اور حدیث کے ساتھ، اور اس پہ پھر ہم تبصرہ کریں گے۔ چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا پہلے پروگرام سے کہ یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، اس لیے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں گے۔ جو حدیث کے اندر لکھا ہے، جو اس کتاب کے اندر مذکور ہے، اسی کا ہم تذکرہ کریں گے، اور پھر ہم سوال اور جواب کی باقی جو نشست ہے، باقی جو کارروائی ہے، وہ آپ پر چھوڑیں گے کہ آپ سیکھ کر کس طرح سے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور کس طرح وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 117 ہے جی، اور جلد نمبر 1 ہے، 1 ہے اول۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت پیغمبر اسلام لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس سے ملنے کا اور اس کے پیغمبروں کا یقین کرے اور مر کر جی اٹھنے کو مانے۔ یہ جو ہے کہا گیا کہ یہ چیز ہے۔ اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کو پوجے، اس کے ساتھ شرک نہ کرے، نماز کو ٹھیک کرے اور فرض زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے۔ اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ایسا دل لگا کر پوجے جیسا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو خیر اتنا خیال رکھ کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں یہ تصور ہونا چاہیے۔ اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جس سے پوچھتا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اب یہ قابل غور نکتہ ہوگا کہ وہ شخص پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جس سے تو پوچھتا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے، یعنی میں بھی تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، اور میں تجھ کو اس کی نشانیاں بتلائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے میاں کو جنے اور جب کالے اونٹ چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں ٹھونکیں، بڑے امیر بن جائیں۔ قیامت غیب کی ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر آگے حدیث ہے۔ آئیے ذرا اس کے اوپر ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ پہلی بات جو پوچھی گئی کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان میں اللہ کی بات آئی، فرشتوں کی بات آئی، پیغمبروں کی بات آئی، اور خاص طور پہ ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم طریقے کی آئی، وہ یہ ہے کہ مر کر جی اٹھنے کو مانے۔ اب یہ پیارے عزیز بہن بھائیوں اور ناظرین بہت اہم نکتہ ہے۔ مقدس پولس رسول نے بائبل مقدس کے اندر اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا ہے تو کوئی بھی نہیں جی اٹھے گا۔
اگر مسیح نہیں جی اٹھا ہے تو کوئی بھی نہیں جی اٹھے گا۔ اور پھر خود سرکار دو عالم جناب حضور یسوع المسیح نے فرمایا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ کیا بات ہے جی، کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ اور یعنی قیامت ہے کیا؟ مردوں کا جی اٹھنا۔ اور جتنی وضاحت کے ساتھ بائبل مقدس نے اس کے اوپر بات کی ہے، آپ کو پتہ ہے جوڈائزم کے بعد، توریت شریف کے بعد، انبیاء کے صحائف کے بعد قیامت کا جو واضح تصور ملتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس سے ملتا ہے، جنہوں نے اپنے مرنے سے پہلے یہ بتا دیا کہ میں یعنی دکھ اٹھاؤں گا، خدا کا مسیح دکھ اٹھائے گا، وہ قتل کر دیا جائے گا اور پھر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنی وضاحت کے ساتھ بائبل مقدس نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، کسی مذہب نے۔ پھر یاد رکھیے کہ بائبل مقدس کے اندر قیامت کا ثبوت موجود ہے۔ یعنی کیسے ثبوت موجود ہے؟ اس طرح ثبوت موجود ہے کہ باقی ادیان کے پاس صرف تھیوری ہے کہ یہ مردے جی اٹھیں گے، لیکن جو بائبل مقدس، انجیل مقدس کی بنیاد ہیں، بانی ہیں، حضور خداوند یسوع المسیح، ان کی بابت یہ لکھا ہے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ زندگی اور قیامت تو میں ہوں، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ یعنی ایک ہے قیامت کا انتظار کرنا، اور دوسری بات کیا ہے کہ قیامت بن جانا، یعنی خود مردوں میں سے جی اٹھ کر اس بات کا ثبوت دینا کہ دیکھو قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ اب جو بات میں آپ کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام ادیان کے اندر لوگ اس کے اوپر شک کا شکار ہیں۔ یعنی وہ کیا مانتے ہیں؟ وہ تھیوری کو مانتے ہیں کہ جناب قیامت ہوگی اور پھر قیامت آئے گی، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، لیکن ان میں سے کسی مذہب کے رہبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا اور اس کی زندگی سے یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ قیامت ہے اور قیامت کے اندر کا مفہوم جو ہے وہ بیان کرتا ہو اور پھر اس نے جی اٹھ کے خود سے دکھایا ہو۔ یہ کسی کے پاس ثبوت موجود نہیں۔ یہ کس کے پاس ثبوت موجود ہے؟ آئیے میں تھوڑا اس کی بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں، اور آپ یقیناً اس بات سے محظوظ ہوں گے اور برکت پائیں گے کہ واقعتاً جو کلام بائبل مقدس کے اندر موجود ہے وہ کسی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ تو مقدس پالوس رسول کی بات، ہمارا موضوع تو تبصرہ بخاری شریف ہے، لیکن اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا پہلا خط اور اس کا 15واں باب، پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا، جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود اور بعض سو گئے، پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائشوں دکھائی دیا۔ یہ ہے جی قیامت کا ثبوت۔ یعنی تمام نبی اور بشمول پیغمبر اسلام کے، آگے چل کر اور بھی بات کو دیکھیں گے کہ ان کو جب پوچھا گیا کہ قیامت کیا ہے تو انہوں نے کہا جی مجھے تو جو مجھ سے پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ کوئی علم نہیں ہے، لیکن مسیح یسوع نہ صرف قیامت کی تھیوری ہے، قیامت کا نظریہ ہے، بلکہ قیامت کا ثبوت ہے کہ وہ مرے، دفن ہوئے، جی اٹھے، اور لوگوں نے ان کو دیکھا، اور آج تک یہ بات اس بات پہ دلیل کرتی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ مقدس پالوس رسول پھر یہ کہتے ہیں، پہلا کرنتھیوں کے نام خط، اس کے 15ویں باب کی
12ویں آیت میں، پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ 20ویں آیت کے اندر، لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ان میں پہلا پھل ہوا ہے، اور یہی دلیل ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے جو بات اس سے کہی ہے، کیوں یہ ضروری آپ نے کہا کہ اس بات کا بھی یقین کرے کہ مر کر جی اٹھنے کو مانے؟ یہ آیت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ یسوع مر کر جی اٹھا ہے، اس لیے ماننا پڑے گا۔ آپ خواہ اللہ کو مان لیں، فرشتوں کو مان لیں، جو کچھ کو بھی مان لیں، تمام نبیوں کو بھی مان لیں، لیکن جس نے یہ فرمایا قیامت اور زندگی میں ہوں، یہ گویا اسی بات کی طرف جا رہا ہے کہ یہ ضروری ہے، کیونکہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے اور یہ لا تبدیل حقیقت ہے۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ جناب مجھے تو قیامت کا علم نہیں ہے، جو مجھ سے پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ اب یہاں ایک اور بات پیدا ہو گئی ہے کہ کیا اگر مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے، ایمان بھی یہ کہ وہ جبرائیل فرشتہ ہے، تو جبرائیل فرشتے کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ اس حدیث کے مطابق یعنی اگر وہ پوچھ رہا ہے پیغمبر اسلام سے تو اس کو بھی نہیں پتہ ہے، پیغمبر اسلام کو بھی نہیں پتہ ہے، بلکہ پیغمبر اسلام نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن مسیح یسوع جو ہے وہ خود قیامت اور زندگی ہیں۔ اب تبصرہ یہ ہے کہ سنی علماء یعنی سنی مسلمان اور شیعہ مسلمان بھی بالخصوص حضور کو علم الغیب کا حامل مانتے ہیں، یعنی انہیں علم غیب ہے، اور وہ تو بہت بڑی سناتے ہیں کہ ساری چیزوں کا آپ کو علم ہے، لیکن تفسیرہ بخاری شریف میں اس حدیث کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے اور اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن شیعہ اور سنی مسلمان پورا زور لگا کر حضور کو، پیغمبر اسلام کو ہے عالم الغیب یا علم غیب کا حامل بندہ مانتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو بات ہے وہ اٹل ہے، یعنی آپ اگر جی اٹھے ہیں تو سب جی اٹھیں گے، اگر مسیح یسوع نے جی اٹھا ہے تو کوئی بھی نہیں جی اٹھے گا۔ اس لیے مردوں کی قیامت مر کر جی اٹھنا ماننا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ پھر فیصلے ہوں گے، پھر جو ہے دائیں اور بائیں ہاتھ میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کا اجر اور ان کی سزا ان کو اناؤنس کر دی جائے گی۔ اور اگر میں اچھی اور سچی بات کہوں تو یسوع مسیح ہی قیامت کے عادل ہیں، یعنی وہی انصاف کریں گے، کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار آپ کو دیا گیا ہے۔ باقی تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ اس بات پہ ایمان رکھ سکتے ہیں لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے۔ آئیے ذرا پولس رسول کی بات کے بعد میں جناب خداوند یسوع المسیح کا فرمان عالی شان یوحنا کی انجیل شریف میں سے اور اس کا 11واں باب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کی ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل شریف اور اس کا 11واں باب اور اس کی آیت نمبر میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں وہ 25 نمبر آیت کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہاں کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے اعلان کیا۔ اور اگر ہم کہیں کہ قیامت آپ ہی ہیں یسوع مسیح، تو جناب محمد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کے جی اٹھنے پہ ایمان رکھنا گویا انڈائریکٹلی یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ مانا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ایک اور حوالہ آپ کی نظر کرتا ہوں اور یہ بھی یوحنا کی انجیل شریف 14واں باب اور 6 آیت میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ یوحنا کی انجیل شریف 14واں باب اور 6 آیت، کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا ہے۔ تو گویا مصمم طور سے بائبل مقدس نے بیان کر دیا ہے کہ راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح ہے، قیامت بھی یسوع مسیح ہے، اور اگر اس کو نہ مانا جائے
تو پھر کس طرح کی عبادت اور کس طرح کا ایمان اور کس طرح کی قیامت اور کس طرح کا اجر اور ثواب، جزا اور سزا کا نظریہ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ گویا خداوند یسوع مسیح زندوں اور مردوں کے بھی اوپر ہیں، تمام انبیاء فرشتوں سے بھی اوپر ہیں، اور حتیٰ نہ صرف کہ بائبل مقدس کے مطابق بلکہ قرآن شریف کے مطابق بھی۔ اور آگے چل کر جب ہم دوسری جلد کے اوپر تبصرہ بخاری شریف کریں گے، وہاں اور بھی حدیثیں آپ کی شان اور منزلت میں بیان ہوں گی۔ تو یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح آخری مہر ہے۔ آئیے ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور تبصرہ بخاری شریف کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اب ہم پیج نمبر 119 پہ ہیں، اور آپ دیکھیے کہ بخاری شریف کے اندر کن کن احادیث کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں پر ایک بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات جو ہے وہ بہت اہم ترین ہے، اور یہ باب کیا ہے؟ لوٹ کے مال میں سے 5واں حصہ دینا ایمان میں داخل ہے۔ یعنی خمس جو ہے، جو آپ لوٹتے ہیں کسی کو، تو پھر اس میں سے 5واں حصہ دینا بہت ضروری ہے جب لوٹتے ہیں کسی کو۔ میں حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہم سے بیان کیا ہے، علی بن جاد نے کہا کہ ہم کو خبر دی شعبہ نے، انہوں نے ابو جمرہ سے میں عبداللہ بن عباس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، اور وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے، کہنے لگے تو میرے پاس رہ جا، میں اپنے مال میں تیرا حصہ لگا دوں۔ تو میں 2 مہینے تک ان کے پاس رہا۔ پھر کہنے لگے عبد القیس کے بھیجے ہوئے لوگ جب پیغمبر اسلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں یا کون بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا مرحبا ان لوگوں کو یا ان کے بھیجے ہوئے لوگوں کو، نہ ذلیل ہوئے نہ شرمندہ ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر ادب والے مہینے میں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں مضر کے کافروں میں یہ قبیلہ ہے، تو ہم کو خلاصہ ایک ایسی بات بتا دیجیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اور آپ کے بیچ میں مضر کے کافروں کا یہ ایک قبیلہ ہے، تو ہمیں کوئی جو ہے نا ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ جو مختصر ہو، جس کی خبر اپنے ان لوگوں کو کر دیں جو یہاں نہیں آئے۔ کہنے کہ ایسی بات بتائیں کہ ہم جا کر واپس اپنی قوم کو بتائیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اور اس پر عمل کر کے ہم بہشت میں جائیں۔ اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے باسنوں کو بھی پوچھا۔ آپ نے 4 باتوں کا ان کو حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ ان کو یہ حکم دیا کہ اکیلے خدا پر ایمان لاؤ۔ غور کے ساتھ سنیے جی، جو کچھ لکھا وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 118 ہے، اور 119 میں پہنچ گیا ہوں۔ جو اردو لکھی وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہو کہ ہم نے الفاظ بدلے، یہ کیا، ہو بہو سنا رہا ہوں۔ کہتے ایک خدا پر ایمان لو۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اکیلے خدا پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے رسول ہے، اور نماز ٹھیک کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اب دیکھ لیں، نماز علیحدہ ہے، زکوٰۃ علیحدہ ہے، رمضان کے روزے رکھنا، اور جو لوٹ ملے اس کا 5واں حصہ داخل کرنا، اور 4 برتنوں سے ان کو منع کیا، سبزی لاکھی مرتبان اور کدو کے تنبے اور کریدے ہوئے لکڑی کے برتن اور مزفت یا مکیر یعنی روگنی برتن سے، اور فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو، اور جو لوگ تمہارے پیچھے پیچھے اپنے ملک میں ہیں ان کو بھی بتلا دو۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے چیزیں آپ کو بیان کر دی ہیں، اور لکھا ہے وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ الرَّمَضَانِ وَأَن تُؤْتُوا مِنَ الْغَنَمِ الْخُمُسَ، یعنی جو آپ نے لوٹا ہوا مال ہے اس میں سے کیا کرنا ہے؟ خمس ادا کرنا ہے۔ اب یہاں پر زکوٰۃ اور خمس کا ذکر آیا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے، علمی نکتہ یہ ہے کہ سنی مسلمان کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دو، جو کہ 2.5% ان کے عقیدے کے مطابق ہے، لیکن شیعہ مسلمان خمس کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کے اندر تبصرہ بخاری ہمارا موضوع ہے، باتوں تو دو ہوئی ہیں۔ اب یا تو پوچھئے جناب
کہ آج کل میں کیا مروجہ ہے، سنی مسلمان صحیح ہے یا شیعہ مسلمان؟ وہ کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا 2.5%، 2.5%، اور شیعہ مسلمان اس بات کے قائل ہیں خمس یعنی 5%۔ تو پیارے عزیز ناظرین، آپ سب کے لیے پوچھنے کی بات یہ ہے کہ کیا سنی مسلمان جو بخاری شریف کو قرآن کے بعد صحیح کتاب مانتے ہیں وہ دونوں کے قائل ہیں یا نہیں؟ کیونکہ وہ تو لوٹ کا مال کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہے اپنے مال میں، پھر لوٹ کے مال میں خمس دینا، تو لوٹ مار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ بھی دینی، کیا خمس بھی دینا ہے؟ یا شیعہ مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ آپ خمس کے قائل ہو، زکوٰۃ کے بھی قائل ہو، اور اگر خمس کے ہو تو وہ لوٹ کا مال کہاں ہے، کہاں سے لوٹ کر لا رہے ہو، کس سے لوٹ رہے ہو؟ اور یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ لیکن پیارے عزیزو، اس کو ہم ایک اور پیج کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور آپ کو میں تھوڑی سی بات اور بتاؤں گا اور آپ اس چیز کو مزید اچھے انداز میں سیکھیں گے۔ اب یہ دیکھیے 137 نمبر پیج ہے، یعنی اس کا جو میں نے کنٹراسٹ کیا وہ اس کے ساتھ ہے 137 نمبر 137۔ میں مختصر طور پہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم بہشت میں جائیں، آپ نے 4 باتوں کا حکم کیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ اچھا، ان میں جو ایک بات تھی وہ رکھا ہے روزے رکھنا لوٹ کے مال میں۔ اب وہاں پر انہوں نے اور طرح سے لکھا تھا، لیکن یاد رکھیے یہاں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ لوٹ کے مال میں سے 5واں حصہ داخل کرنا، اور ان کو منع کیا کدو کے تنبے اور سبز لاکھی برتن اور سوان۔ تو کسی کو شک نہ رہ جائے کہ صفحہ نمبر 119 پہ لکھا ہے جو لوٹ ملے اس کا 5واں حصہ داخل کرو، اور پھر صفحہ نمبر 137 پر بھی ریپیٹڈلی، جس کو ہم مکرر کہتے ہیں کہ دوبارہ تکرار کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ بات کوئی عام نہیں ہے، جب بات کو 2 بار کہا جائے یا 3 بار کہا جائے تو اس کو اصول تکرار کہتے ہیں، یعنی یہ بات اہمیت کی حامل ہے۔ اب کوئی انکار کر دے نہیں جی ہم تو زکوٰۃ ہی دیتے ہیں، بھئی خمس کا کیا ہے جی، خمس منع ہو گیا ہے، تو شیعہ مسلمان کیوں مان رہے ہیں خمس کو؟ اور پھر خمس آنا کہاں سے تھا؟ لوٹ کے مال سے۔ تو آج کی دنیا میں جب یونائٹڈ نیشن موجود ہے، جب حدود موجود ہیں، جب ہیومن رائٹس کے ادارے موجود ہیں، تو یہ وہ پرابلم ہے بڑا، جو مسلمان کہیں بھی جا کر ویسٹ میں، مغرب میں، یورپین ملکوں میں آباد ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ ان کو تباہ کرنا ہے، لوٹنا ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ یہ بخاری کی احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو پیارے عزیزو، بات یاد رکھیے کہ جو انسان مذہب مانتا ہے اس کا اثر اس کی شخصیت پر ضرور ہوتا ہے، اور وہ اس کو کرنے پہ مائل اور آمادہ ہوتا ہے، اور اس کو ثواب سمجھ کے بھی کرتا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 129 ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ اب جی یہ 4 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ لکھا ہے کہ یسرو ولا تعسرو وبشرو ولا تفنرو، یعنی نفرت نہ کرو، رائٹ؟ تو 4 باتیں ہیں کہ پہلی بات کیا ہے؟ آسانی کرو، رائٹ؟ اور پھر ان پہ سختی نہ کرو، خوشی کی بات سناؤ، بشارت، اور پھر کیا کرو؟ تفنرو، اور نفرت نہ دلاؤ۔ لیکن بڑی حیران کن بات میں آپ کے سامنے میں نے یہ شیئر کی ہے کہ یہ 4 اہم ترین باتیں ہیں، لیکن مسلمان دنیا اس کے برعکس ہے۔ اب مجھے سعودی عرب کے اندر اور مڈل ایسٹ کی بعض جو ممالک ہیں ان کے اندر جانے کا بھی اتفاق ہوا، حتیٰ کہ افغانستان کے اندر جانے کا اتفاق بھی ہوا۔ تو ان 4 باتوں کا فقدان ہے مسلم دنیا کے اندر۔ پہلی بات کہ آسانی پیدا کرنا ہر جگہ پہ مشکل ہے۔ اگر مسلم ممالک کے اندر پولیس کے اندر چلے جو، وہاں رشوت ہے، وہاں بے ایمانی ہے۔ اب آپ آئیڈیل ملکوں کا نام لیں گے جی، انڈونیشیا، آپ جا کر دیکھ لیں۔ آپ کہیں گے جی سعودی عرب اندر کیا حال ہے، وہاں پردیسیوں کے اوپر ظلم کی انتہا ہے۔ اتنی گرمی والے ملک میں
جبکہ اجرت پوری نہ دی جائے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ان کو قید کرنا، ہاتھ کر دینا، سر کرم کر دینا، اور کوئی وکالت نہیں ہے، کوئی عدالتی نظام وہاں پر مؤثر نہیں۔ تو یہ چاروں باتوں کا فقدان ہے پوری اسلامک ورلڈ کے اندر۔ تو گویا اگر یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے تو اس کا پریکٹیکل کہاں موجود ہے؟ آپ کہیں گے کہیں ہے؟ یس ہے۔ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ مغربی ممالک کے اندر ہے، یہ یورپین کنٹریز کے اندر ہے، جہاں پر آپ کے پیر، بابا، فقیر، علامہ، مفتی، فقیہ، شیخ الحدیث ہر کوئی بھاگے چلے جاتا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، درجنوں مثالیں موجود ہیں، بیٹھے وہ کسی درگاہ پہ ہیں لیکن ان کے پاس نیشنلٹی بھی ہے، مدرسے کے وہ رئیس ہیں لیکن کینیڈین بھی ہیں، امریکن بھی ہیں، نیوزی لینڈر بھی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں مسلمانوں کے اندر اور اسلامی معاشروں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ سب کا سب یعنی آسانی پیدا کرنا، یہ وہ ممالک ہیں جن کی بنیاد جوڈائزم یا کرسچن تعلیمات پہ اوپر موجود ہے، اور پھر سختی نہ کرنا بلکہ لوگوں کو میڈیکیئر دینا، امپلائمنٹ کے اوپر کام کرنا، لوگوں کو روزگار فراہم کرنا، لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت دینا، لوگوں کو جو ہے وہ منتری مدد کرنا تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں، اور ان کو اچھی باتیں ڈیولپمنٹ کر کے دکھانا، اور نفرت نہیں کرنا۔ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جی یہ کرسچن ہے، یہ ہندو ہے، یہ کافر ہے، اس کو ہاتھ نہ، بلکہ ڈاکٹر نہیں چیک کرتے ان کو بعض ممالک کے اندر۔ تو ہمارا پروگرام ہے تفسیرہ بخاری شریف، لیکن وقت دعا ہے۔ رب کائنات، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، آپ کا بے حد شکر ہو، آپ کے جلال کے لیے، آپ کی محبت، آپ کے پیار کے لیے، کیونکہ آپ نے دنیا سے ایسی محبت کی ہے کہ اپنے محبوب بیٹے یسوع مسیح کو بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم سب کو برکت دیجیے، یسوع المسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ پروگرام کو آپ خود دیکھتے ہیں، دوسروں کو دعوت دیجیے، اور ہمارا فیس بک پیج بھی ہے دوستی کا ہاتھ، اسے بھی لائک، شیئر اور اس پہ کامنٹ کریں، وزٹ کریں، اور اگلے ہفتے پھر ملیں گے اور یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ آپ سب خداوند کے حفظ و امان میں ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔